السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین اور سامعین بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو خیر و عافیت سے رکھے، صحت و سلامتی اور تندرستی کے ساتھ رکھے۔ ناظرین اور سامعین، سوال و جواب کا سلسلہ نمبر آج 7 ہے۔ ہمارے چند ایک احباب کے سوالات ہیں جو آپ سب کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کرونا ویکسین لگانا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کرونا ویکسین لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس بارے میں دارالعلوم کا فتویٰ موجود ہے کہ روزے کی حالت میں کرونا ویکسین لگایا جا سکتا ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسرا سوال جو ہمارے کسی ساتھی نے پوچھا تھا، وہ سوال یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے سے اگر خون نکل جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کہیں سے بھی اگر خون نکلا ہو، کٹ گیا ہو، چوٹ لگی ہو یا کسی اور وجہ سے اگر خون نکل گیا ہو تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ساتھی نے پوچھا کہ اگر منہ سے خون نکلے، کبھی کبھار دانت رگڑنے سے یا اچانک مسوڑوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا روزہ ٹوٹے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر منہ سے خون نکلنے لگے تو اسے تھوک دینا چاہیے، باہر پھینک دینا چاہیے، نگلنا نہیں چاہیے۔ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے منہ سے خون نکلتا ہے اور وہ نگل جاتا ہے، پیٹ میں لے لیتا ہے، حلق کے اندر داخل کر لیتا ہے، تو پھر دیکھا یہ جائے گا کہ خون زیادہ ہے یا تھوک زیادہ ہے۔ اگر تھوک زیادہ اور خون کم ہے تو پھر ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر منہ سے کسی وجہ سے خون وغیرہ نکلنے لگے تو پھر اسے تھوک دینا، باہر پھینک دینا، یہی زیادہ اچھا اور مناسب ہے۔ ایک تیسرا سوال ہے، وہ تیسرا سوال یہ ہے کہ سحری کے بعد اچانک میرے دانتوں کے درمیان سے کھانے کا کچھ حصہ، روٹی کا کچھ ٹکڑا یا چاول کا دانہ یا کچھ اور پھنسا رہ گیا تھا جو اب نکلا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب اس طرح سے ہے کہ اگر دانتوں کے درمیان پھنسا ہوا یا اٹکا ہوا کھانا چنے کے دانے کے برابر ہے، چنے کے دانے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، پھر اگر وہ حلق کے نیچے چلا گیا، اگر وہ پیٹ میں چلا گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر چنے کے دانے سے کم ہو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نہیں فاسد ہوتا ہے۔ ناظرین اور سامعین، اس بارے میں بھی یہی بات یاد رکھنا چاہیے کہ کھانے کا کچھ حصہ اگر ہمارے دانتوں میں، مرسوڑوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے کسی بھی طرح، اور پھر سحر کے ٹائمنگ کے بعد پتہ چلتا ہے تو پھر اسے تھوک دینا چاہیے، اسے باہر نکال دینا چاہیے، اندر نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اگر اندر چلا گیا، حلق میں داخل ہو گیا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ چنے کے دانے کے برابر ہے یا نہیں ہے۔ اگر چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر چنے کے دانے سے کم ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چند ایک احباب نے سوالات بھیجے تھے اور پوچھا تھا کہ آپ کی شریک حیات، آپ کی اہلیہ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا فضل ہے، خدا کا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ کافی بہتر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ آپ حضرات سے مزید دعاؤں کی درخواست ہے، دعا کرتے رہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اور دنیا کے تمام مریضوں کو صحت و شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، عافیت کے فیصلے فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔